بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تیسواں پارہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے لاسٹ کلاس میں سورہ التکویر تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ تار سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جڑ جائیں گے، یعنی کہ ستارے آسمان سے ٹوٹ جائیں گے، نیچے اتر آئیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، سمندر بہہ نکلیں گے، یعنی کہ سمندر بھی اپنی جگہ سے نکل کر لادہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکل آئیں گے، یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی، یعنی کہ انہیں قبروں سے نکال دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھی بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے، یعنی کہ اپنے تمام اعمال جان لے گا جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، یعنی کہ تو نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، تجھے کس چیز نے، تمہیں کون سی چیز نے بہکایا جو تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی میں لگ گئے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک اور پھر درست اور برابر بنایا، یعنی کہ تمہارے اندر کوئی بھی نقص نہیں چھوڑا، اس نے پوری طرح تمہیں مکمل بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی کہ جس جیسی تمہاری چہرہ ہے، شکل ہے، جیسا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے سیدھا تمہیں خیر بنا کسی نقص کے تمہیں پیدا کیا، پھر بھی تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے ہیں، یعنی کہ تمہارے اوپر بھی ہیں لکھنے والے، حفاظت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ کرامًا کاتبین، لکھنے والے مقرر ہیں، یعنی کہ جو تم اعمال کر رہے ہو ان کے لیے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں فرشتے جو لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ ایک کتاب میں لکھتے جا رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش آرام نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے۔ یس وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، کافر منافق۔ یصلونها یوم الدین، بدلے والے دن اس پہ جائیں گے، یعنی جس دن جزا و سزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے، اس دن جہنم میں اپنے اعمال کی پادش میں داخل ہو جائیں گے۔ جو ان کے اعمال ہوں گے وہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ وما هم عنها بغائبین، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر میں کہتا ہوں کہ تجھے کچھ معلوم ہے کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام
اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسان کو کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اختیارات دے رکھے تھے، لیکن قیامت والے دن تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں میں جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگوں سے تو جب کچھ چیز لیتے ہیں تو پورا پورا حساب کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے گا تو اس سے پورا پورا حساب کریں گے، لیکن جب خود دینے لگیں گے تو اس میں کم کریں گے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ یعنی کہ سجین بعض کہتے ہیں کہ قید خانے سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے۔ کتاب مرقوم، وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ جو الذین یکذبون بیوم الدین، جو آخرت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ کی عبادتوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنی ہی خواہشات میں لگ گیا، اور دین کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں۔ یعنی کہ اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کی آیتیں سن کر ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے انہیں اگلوں کی کہانیاں کھلاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی وہ جو سیاہ نقطہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی سیاہی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اونٹ میں رکھے جائیں گے۔ یعنی کہ ان کے برعکس اہل ایمان رویت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ اب علیین سے مراد ہے بلندی، آسمان یا سدرۃ المنتہی یا عرش کے پاس جگہ ہے جو نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، تجھے کیا معلوم علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسیریوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ تختوں پر۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لی جائے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ خالص شراب پلائے جائیں گے، بمبر ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔
جس پر مشق کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی ہوگی، یعنی کہ عمل کرنے والوں ایسے عمل میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ جیسے فرمایا کہ مثل هذا اليوم مثل هذا فلیعمل العاملون، اس دن کے لیے عمل کرنے والوں عمل کرو۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی امیزش تسنیم ہوگی، اس میں تسنیم شراب کی امیزش ہوگی، یعنی کہ جنت کے اندر بلائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے آئے گی، یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔ عینا یشرب بها المقربون، وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے، دین کے لیے جو آخرت لوگوں کا، نیک لوگوں کا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی، اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حسد کرنے میں مشغول ہی رہے، ان پر ہنستے رہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یعنی کہ کافر منافق لوگ جب مومنوں کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑا کے کہتے کہ یہ ہی گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و احوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج بھی انسان کو دیکھا جائے کہ وہ دوسروں کے ہی غلطیوں نکالتا رہتا ہے، ان پر اس کے ہی نقص نکالتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، یعنی کہ آج قیامت کے دن یہ کافر روئیں گے اور ان پر مومنین جنتی لوگ ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا، کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے یعنی کہ اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی جب قیامت برپا ہوگی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اس کے لائق وہ ہے، یعنی کہ اس کے یہ لائق ہے کہ اس انہیں اطاعت کرے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے، وہ سب کے ماتحت ہے، اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کی مجال ہے، یعنی کہ اللہ کی آگے کون ہے جو اس کو اس کی نافرمانی کرے گا اس سے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو ہے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی کہ جو کچھ زمین کے اندر ہوگا وہ باہر نکال کر پھینک دے گی، جیسے مردے ہوں گے ان کو نکال کر باہر پھینکے گی، اور جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہوں گے وہ انہیں ظاہر کر دے گی، بطن مطلب پیٹ میں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب پر کان لگائے گی اور اسے اسی لائق وہ ہے، یعنی کہ جو اللہ کو حکم دے گا اسی کے ہی تابع کرے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو نے اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی کہ تو نے اپنے رب سے ملنے تک یہ کوششیں اور تمام کام اور محنت کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا، یعنی کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کا پلڑا دایاں بھاری ہوگا تو اس کے لیے اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹائے جائے گا، یعنی جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے، یا مراد وہ حور عین اور دلدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دے دیا جائے گا، یعنی کہ جس کا نامہ اعمال دائیں بایاں جو باری ہو جائے گا، فسوف يدعو ثبورا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا، ویصلی سعیرا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس وقت وہ خواہش کرے گا کہ مجھے موت ہی آ جائے، لیکن جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا، دنیا میں ہی لگا رہا۔ انہ ظن ان لن یخور، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جانا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، یعنی کہ اس سے اس کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں تھا جو کچھ بھی وہ دنیا میں کر رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، مجھے شفق کی قسم، اور رات کی۔ شفق جو سورج غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے، جو لال لال سی اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ واللیل وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے مسکن کی طرف، اپنے گھر کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اس کی قسم۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کو جب وہ کامل ہو جاتا ہے، پورا 14ویں کا ہو جاتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ مراد جو قیامت والے دن واقع ہوں گے، یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی، یہ جواب القسم ہے۔ فما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یہ سجدہ تلاوت ہے تو آپ بعد میں سجدہ کر لیجئے گا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بجائے جھٹلا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری دے دیں، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، ان کے لیے خوب اجر ہے۔